اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان من، آج نومبر 1983 کی 11 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ القلم کی آیت 42 سے ہو رہا ہے، 68/42۔ سابقہ آیات میں حق و باطل کی کشمکش کا سلسلہ چلا آ رہا تھا، اور ایسا نظر آتا ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو حضور کی کشمکش و کشاکش تھی مخالفین کے ساتھ، اس کی آخری منازل کا ذکر نظر آتا ہے، کیونکہ نتائج کھل کر سامنے آ رہے ہیں، اور وہ لوگ جو اتنے عرصے تک اپنی سرکشی، تمرد اور استبداد کے عالم میں مخالفت کر رہے تھے، ان کو شکست ہوئی ہے، بڑی سخت شکست ہے، بڑی ناکامیاں ہیں ان کے لیے۔ اور جماعت مومنین جنہوں نے اتنا عرصہ اس قدر مشقتوں، مصیبتوں، صعوبتوں میں گزارا ہے، وہ اپنے حسن عمل کے خوشگوار نتائج سے مستفید ہو رہے ہیں۔ یہ پچھلی آیتوں میں یہ کچھ چلا آ رہا تھا، اور جیسا میں نے عرض کیا تھا، یہ 2 پارے آخری جو ہیں ان میں بیشتر اسی کشمکش اور اس کے نتائج کا ذکر زیادہ نمایاں حیثیت سے سامنے آتا ہے۔ تو وہ جو ظہور نتائج کا وقت ہے، پھر 2 لفظوں کو دہرا دوں، قرآن کریم نے یہ سارا ذکر کرنے کے بعد جسے کہا جاتا ہے کہ جہنم کا ذکر ہے، کہا کذالک العذاب ولا عذاب الآخرۃ اکبر۔ یہ عذاب، یہ تباہی اس دنیا کی ہے، آخرت کا عذاب اس سے کہیں زیادہ بڑا ہوگا۔ تو جو میں کہا کرتا ہوں نا کہ ہر بات کے متعلق یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ قیامت میں ہی جا کے سامنے آئے گی۔ قرآن کہہ رہا ہے، جو ذکر کر رہا ہے اس قسم کی تباہیوں کا جو ان کے اوپر مسلط ہوئی تھیں، کہ یہ اس دنیا کا عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب تو اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے، وہ آخرت میں جا کے ہوگا۔ تو یہ عذاب اسی دنیا میں قوموں کی شکست کا، تباہی کا، ذلت کا، خواری کا، محتاجی کا، محرومی کا عذاب ہے، جو اس دنیا میں آتا ہے غلط نظام کے نتیجے میں، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ اور اسی تسلسل میں اب اگلی آیت ہے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ یہاں یہ 2 لفظ آئے ہیں، یکشف عن ساق، کشف ساق۔ لفظی ترجمہ اس کا یہ ہے، پنڈلی کو ننگا کر دینا، ظاہر کر دینا۔ یہ محاورہ ہے عربوں کے ہاں کہ جب کہیں مقابلہ، کشمکش شدت پر پہنچ جائے، گھمسان کا رن پڑنا جو ہمارے ہاں محاورہ ہے، ایسی سختی کے عالم میں وہ یہ کہتے ہیں۔ یہ اصل میں نظر یوں آتا ہے، محاورہ ان کے ہاں ہوا تھا اس طرح سے۔ تو عربوں کا لباس تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ تو ٹخنوں تک ڈھیلا ڈھالا، تہمت سے بھی زیادہ اوپر سے نیچے تک ہوتا ہے، اور اس قسم کے مارکے میں جب شدت سے مقابلہ ہو اور بھاگنا پڑے تو وہ ظاہر ہے کہ اس کو اٹھا کے بھاگ سکتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی جو تہمت باندھنے والے لوگ ہوتے ہیں، جب ایسے وقت میں انہیں بھی بھاگنا پڑے کہیں تو وہ تہمت کو اٹھاتے ہیں، حتیٰ کہ شلواروں کو بھی اٹھاتے ہیں۔ ساڈے پنجابی جو ٹونگ لینا کہندے سن، پہ ذرا ٹونگ لاؤ انہوں۔
یہ جو اور اس سے پنڈلی کا ننگا ہونا، تو وہ تو ان کے ہاں کا تو لباس ہی ایسا تھا کہ اس کے ساتھ تو وہ بھاگ ہی نہیں سکتے تھے جب تک اسے اٹھا نہ لیں، اور اس کے اٹھانے سے بہرحال پنڈلی ننگی ہو جاتی تھی۔ تو اس سے یعنی نظر یہ آتا ہے کہ اس سے محاورہ تھا ان کے ہاں یہ کہ جب شدت کیا کی سختی کہیں ہو، مارکا ہو، پریشانی ہو، کشمکش ہو، تو اس میں یہ کہا کرتے تھے کہ وہاں تو پنڈلیاں بھی ننگی ہو گئیں۔ تو اس محاورے کی روح سے بتایا ہے قرآن نے، یہ جو شدت سی مارکا آرائی کی، اس کا نقشہ ان دو لفظوں میں کھینچا۔ لیکن ہمارے ہاں تو آپ ترجمے میں بھی یہ دیکھیں گے، اور پھر تفسیروں میں تو یہ ہوگا، جب یہ قیامت کا ہی ذکر ہوگا تو پھر یہ پنڈلی کا، تو پھر وہاں یہ ہے کہ یہ جو لوگ یہاں کے متکبر اور سرکش تھے، وہاں قیامت میں بھی اسی طرح سے سرکشی سے، اسی طرح سر اٹھائے ہوئے تکبر کے فخر کے ساتھ خدا کے سامنے جائیں گے، جھکیں گے نہیں کسی طرح سے بھی۔ تو پھر یہ ہے بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے، روایت، کہ پھر خدا اپنی پنڈلی کو ننگا کرے گا، اور اس کا اثر یہ ہوگا کہ یہ سب سجدے میں گر جائیں گے۔ اب اس کے متعلق کچھ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، خدا اپنی پنڈلی کو ننگا کرے گا۔ دین کی عمارت ساری استوار ہوتی ہے خدا کے صحیح تصور پر۔ مختلف مذاہب میں اگر آپ کہیں تو اسلام کو اگر مذہب کی صفوں میں لانا ہے، دین تو کوئی اور ہے نہیں، تو اس میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ خدا کا تصور کس قسم کا ہے کسی قوم کے اندر۔ یہی نہیں کہ اس سے آگے یہ چلتا ہے کہ مذہب کس قسم کا ہے، بلکہ وہ ایک مغربی مفکر ہے، یقین سے نہیں میں کہہ سکتا کہ وہ لاک تھا یا ہیوم تھا۔ اس نے کہا تھا کہ آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ اس قوم نے اپنی پرستش کے لیے کس قسم کا معبود تجویز کر دیا تھا، تو میں اس قوم کی تہذیب و تمدن و ثقافت کے متعلق سب کچھ بتا دوں گا۔ گویا یہ اتنی اہم چیز ہے خدا کا تصور، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے نا ان چیزوں کا، ہم نے نہ وہ تصور کے متعلق کبھی تحقیق کی، کبھی معلوم کیا کہ یہ بات کیا ہے۔ ہم تو ایمان بھی نہیں لائے ہوئے خدا کے اوپر، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے مسلمان چلے جا رہے ہیں، وہی جو چند رسومات ہیں مسلمانوں کی وہی ہیں جو بجا لاتے ہوئے آخر تک تجہیز و تکفین کا مرحلہ آ جاتا ہے۔ پیدا ہوئے تو کان میں اذان دی، مر گئے تو جنازہ پڑھ لیا۔ خدا کا تصور بنیاد ہے دین کی، مذہب کی، تہذیب کی، تمدن کی، ثقافت کی، اور پھر سیاست کی۔ تو یہ جو تصور ہے خدا کا کہ قیامت میں کسی اور طریق سے یہ لوگ جھکیں گے نہیں تو خدا اپنی پنڈلی ننگی کر دے گا، تو کس قسم کا خدا سامنے آتا ہے اس سے ہمارے؟ خدا اور اس کی پنڈلی، پھر وہ کپڑا اس سے اٹھا کے ننگی کر دے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ قرآن کو ان حدیث کی روح سے سمجھنا چاہیے، تو اس میں یہ لکھا ہے، اور صحائح ستہ 6 صحیح کتابیں جو ہیں ان میں سے صحیحین جو ہیں بخاری اور مسلم ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان بخاری اور مسلم کی کسی ایک حدیث کا انکار دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اگر آپ اسے نہ مانیں کہ صاحب خدا اپنی پنڈلی ننگی کر دے گا، تو اس عقیدے کی روح سے آپ مسلمان ہی نہیں رہتے۔ انہی احادیث روایات پہ آپ کی تفاسیر مبنی ہیں، جن مستند تفاسیر جن کو کہا جاتا ہے ان کو اٹھا کے دیکھیے، اس میں یہی لکھا ملے گا آپ کو کہ خدا اپنی پنڈلی ننگا کرے گا۔ تو کہا یہ کہ وہ اسی زبان کے محاورے کے مطابق کہ اس روز شدت اختیار کر جائے گی، انتہا تک پہنچ جائے گی ان کی پریشانی، ان کی مصیبتوں کی حالت۔ مشورہ دینے والے مشورہ دیں گے اس وقت کہ اب بھی جھک جاؤ،
لیکن وہ اپنی ضد میں ایسے اڑے ہوئے ہوں گے کہ وہاں بھی جھکنا نہیں جائیں گے۔